اچھا، یہ نماز کب تعلیم ہوئی؟ نماز جعفر طیار. دیکھیے، پیغمبر اسلام نے اس نماز کو حضرت جعفر طیار کو حبشہ سے واپسی پر ان کی 15 سال کی حبشہ میں محنتوں کے انعام میں ہدیے کے طور پر پیغمبر اسلام نے اس نماز کو حضرت جعفر طیار کو ہدیہ کیا تھا. 15 سال کی خدمات. ہماری وسائل الشیعہ کی 8ویں جلد میں شیخ الرعاملی نے لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام کو بیک وقت 2 خوشیاں ملی تھیں. ایک تو خیبر کے قلعے کے فتح ہونے کی خوشی، اور دوسری خوشی تھی حضرت جعفر طیار کی واپسی کی. یعنی دونوں بھائی تھے، علی اور جعفر. چھوٹے بھائی نے قلعہ خیبر فتح کیا تھا، اور 10 سال بڑے بھائی جعفر طیار وہ حبشہ تقریباً فتح کر کے وہاں سے واپس لوٹے تھے. پیغمبر اسلام نے بات ارشاد فرمائی تھی کہ خدا کی قسم میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں جعفر طیار کی واپسی کی زیادہ خوشی مناؤں یا قلعہ خیبر کی فتح یابی کی. جعفر طیار کون؟ حضرت ابو طالب کے بیٹے، حضرت امیر المومنین کے بھائی، پیغمبر اسلام کے چچا زاد بھائی. اور پیغمبر یہ جملے بھی ارشاد فرماتے تھے کہ جعفر صورت اور سیرت میں میری شبیہ. دیکھیے، وہی بات جو شہزادہ علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آئی ہے. درود بھیجیے نا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہ صورت اور سیرت دونوں میں شہزادہ علی اکبر پیغمبر اسلام کی شبیہ تھی. پیغمبر کا خود ارشاد ہے اس سلسلے میں کہ جعفر صورت اور سیرت میں میری شبیہ، اور میں اور جعفر ایک ہی شجر سے وابستہ. روایات میں ملتا ہے کہ پیغمبر نے جب جعفر طیار کو دیکھا تو پیغمبر ان کے استقبال کے لیے 12 قدم آگے گئے. جعفر طیار کو گلے لگایا، جعفر طیار کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا ہے جعفر کیا میں تمہیں ایک چیز ہدیہ کروں؟ جعفر نے کہا جی جی یا رسول اللہ. اچھا، خیبر کے قلعے کی فتح یابی کے بعد مسلمانوں کے پاس بہت زیادہ مال غنیمت ہاتھ آیا تھا. بے تحاشا سونا و چاندی ہاتھ آیا تھا. یہاں تک کہ اتنا سونا و چاندی تھا کہ کولہاڑوں سے کاٹ کاٹ کر تقسیم کیا گیا تھا. تو لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ آج پیغمبر اسلام جعفر کو کافی سونا چاندی وغیرہ دیں گے. پیغمبر نے کہا ہے جعفر میں تمہیں جو چیز عطا کر رہا ہوں اگر تم اسے روزانہ انجام دو تو یہ پوری دنیا اور ہر وہ چیز جو اس دنیا کے اندر پائی جاتی ہے اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ نماز ہے جو میں تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں. اور درود بھیجیے محمد علیہ صلی اللہ محمد. اور پھر پیغمبر نے اس نماز کو باقاعدہ مغفرت کے گناہ کے حوالے سے، گناہوں کی مغفرت کے حوالے سے تعلیم کیا، اور کہا کہ اگر تم دیکھیں محال چیز کو بھی فرض کیا جاتا ہے کبھی. اے جعفر اگر تم یعنی یہ نماز اتنا زیادہ گناہوں کی مغفرت میں دخیل ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ تم میدان جہاد سے بھی فرار اختیار کرو. دیکھا جائے تو کتنا بڑا گناہ ہے الفرار من الزحف. میدان جہاد سے فرار اختیار کرنا ایک گناہ کبیرہ کی فہرست میں آتا. تو جعفر کے لیے اس قسم کی بات کہی پیغمبر نے. دیکھیں محال چیز کو فرض کیا جاتا ہے. جیسے نہیں کہا کہ آپ سنتی ہیں اگرچہ طبیعتوں پہ گراں گزرتی ہے لیکن بہرحال روایات میں یہ بات آئی ہے کہ میری بیٹی بھی اگر فلاں گناہ کا ارتکاب کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھوں کو کاٹ دیتا. تو محال چیز کو فرض کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے جس طرح پروردگار عالم نے اپنے لیے محال چیز کو فرض کیا ہے. لَوْ كَانُوا فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا. اگر کائنات میں 2 خدا ہوتے تو کائنات تباہ و برباد ہو جاتی. ایک محال چیز کو فرض کیا یعنی اپنی توحید کو خطرے میں ڈال دیا اللہ نے. تو بعض اوقات کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے تو کہا کہ اگر تم میدان جہاد سے بھی فرار اختیار کرو اور تمہارے گناہ صحراؤں کی ریت اور سمندر کی تہ میں پائی جانے والی مٹی کے برابر بھی ہوں
تب بھی پروردگار ان کو معاف کر دے گا. یعنی یہ نماز جعفر طیار کا ایک بہت بہترین ثواب ہے. اور بہرحال پیغمبر نے یہ نماز ان کو ہدیہ کی، اور جب سے اب تک 1400 سال سے تمام صاحبان ایمان اس نماز کو پڑھتے آ رہے ہیں جعفر طیار کے نام سے. اور اس کے بعد پھر جنگ موتا میں جعفر طیار کی شہادت ہو گئی تھی. شہادت کے وقت جعفر طیار کی عمر 41 سال تھی، اور اس جنگ میں بھی جعفر طیار کے جسم پر 70 سے زائد تلواروں اور نیزوں کے زخم آئے تھے. جعفر طیار دونوں ہاتھ ان کے قطع ہو گئے تھے، اور اسی بنا پر ان کو ذوالجناحین یعنی 2 پروں والا، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا کہ جنت میں ان کے 2 کٹے ہوئے بازوؤں کے صلے کے طور پر پروردگار نے 2 پر عطا کیے ہیں، جس سے وہ جہاں چاہیں جنت میں پرواز کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد. جعفر طیار صورت اور سیرت میں یعنی اپنی زندگی میں پیغمبر اسلام کی شبیہ، اور شہادت کے وقت ہاتھوں کو قطع کرنے کے بعد جو شبیہ بنے وہ حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام. اور ابھی حالیہ دہشت گردی کی پچھلے چند سالوں کے اندر جو دنیا کے اندر ایک لہر چلی ہے، اور اس کے اندر دہشت گرد گروہ مثلا جبہت النصرہ فرنٹ کے نام سے، ان دہشت گرد گروہوں نے پہلے حضرت حجر ابن عدی امیر المومنین کے صحابی، پیغمبر اسلام کے صحابی، ان کی قبر کو نقصان پہنچایا اور کھدائی کی، ان کے روضے کو توڑ پھوڑ دیا، قبر کی کھدائی کر کے جسم نکالنا چاہتے تھے. اور جن افراد نے یہ کوششیں ناتمام کی تھی، اس کے بعد باقاعدہ طور پر ان تمام افراد بھی واصل جہنم ہوئے جنہوں نے یہ والی اقدام کیا تھا، اور ان کی گردنیں بھی قطع ہوئیں. تو بہرحال حجر ابن عدی کی قبر کی توہین کی، جسم کو نکالنے کی کوشش کی، اور اپنے تئیں کچھ فیک تصاویر جاری بھی کی کہ حجر ابن عدی کو قبر سے ان کا جسم نکال لیا گیا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. خود جو وہاں کے ان کے روضے کے جو متولی ہیں انہوں نے کہا کہ وہ کھدائی کرتے رہے لیکن کہیں حجر کا جسم ظاہر نہیں ہوا. اور ایک فیک تصویر جو ہے وہ انٹرنیٹ وغیرہ کے اوپر انہوں نے شائع بھی کی. خیر اس کے بعد بھی مسلمانوں میں کوئی خاص غم و غصے کی لہر نہیں دوڑی، صرف شیعہ دنیا میں شدید احتجاج ہوا. اور اس کے بعد ان دہشت گردوں کی ہمتیں اور بڑھ گئیں، اور پھر انہوں نے اردن کے جنوبی علاقے کا رخ کیا جہاں کہ حضرت جعفر طیار کی قبر مبارک ہے، اور الکرک جو کہ وہاں کا ایک علاقہ ہے، باقاعدہ وہاں پر حملہ کیا، اور ان تکفیریوں نے حضرت جعفر طیار کے مزار کو بھی آگ لگا دی. یہ واقعہ 2013 ہی کے اندر پیش آیا. یعنی اتنے عظیم صحابیوں کی قبور کی اتنی بے حرمتی ہوئی، اور مسلمانوں کے اندر اتنی بے حسی رہی. اور اس پہ کوئی خاص تعجب کی بات بھی نہیں، اس بے حسی کی ابتدا جنت البقیع کے انہدام کے ساتھ ہی مسلمانوں میں آ چکی تھی. اسی کا یہ تسلسل ہے. یعنی سوائے محبان اہل بیت کے اس دن 8 شوال کے لیے پوری دنیا میں اور شاذ و نادر ہی کہیں احتجاج کوئی ہوتا ہے، اور اس انداز سے کوئی نہیں مناتا جس طرح سے صاحبان ایمان اس دن کو مناتے ہیں. تو پیغمبر اسلام نے بھی حضرت جعفر طیار کی شہادت کا اس قدر غم اپنے دل پر لیا تھا کہ پیغمبر بیمار پڑ گئے تھے. اور حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے باقاعدہ یہ بات لکھی ہے کہ 3 دن مسلسل پیغمبر اسلام جعفر طیار کے گھر پر تعزیت اور تسلیت کے لیے جاتے رہے تھے، اور باقاعدہ کھانا وغیرہ بھی ان کے گھر بھجوایا تھا. تو ظاہر جعفر طیار کی کچھ خصوصیات تھیں، کچھ فضائل تھے، اس کی بنا پر پیغمبر اسلام اتنی زیادہ ان سے محبت کرتے تھے. فصاحت و بلاغت بھی اس قدر تھی، بات میں ان کا اتنا اثر پایا جاتا تھا کہ جب نجاشی کے دربار میں سورہ مریم کی تلاوت جعفر طیار نے کی تھی تو نجاشی زاروں قطار رونے لگا تھا. اور خود حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر اپنے بڑے بھائی سے محبت کرتے تھے. 10 سال کا ہی فرق تھا
جعفر 10 سال بڑے تھے کہ اس قدر محبت کرتے تھے کہ خود حضرت جعفر طیار کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار جو حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے شوہر تھے، اللہم صلی علی محمد اور جنت البقیع میں جن کی قبر مبارک، کہتے تھے جب بھی ہمیں اپنے چچا علی ابن ابی طالب سے کچھ مانگنا ہوتا تھا اور آپ کسی مصلحت کی وجہ سے امساک فرماتے تھے، یعنی ہمیں نہیں دینا چاہتے تھے وہ چیز اور منع کرتے تھے، تو ہم آپ کے بھائی جعفر طیار کے حق کا واسطہ دیتے تھے تو آپ فوراً وہ چیز ہمیں عطا کر دیتے تھے۔ اور یہ بات بھی بہار الانوار کے اندر آئی ہے کہ حمزہ اور جعفر طیار، پیغمبر اسلام ہر نبی اپنے ساتھ کچھ گواہ امت کے لے کر آئے گا، پیغمبر اسلام کے لیے حمزہ اور جعفر طیار گواہ کے طور پر میدان قیامت میں پیش ہوں، اور ان کی کرسی اور جگہ پیغمبر اسلام کے بہت قریب ہوگی۔ تو پیغمبر بھی جملے فرماتے تھے کہ میں، علی، جعفر اور حمزہ ایک ہی طینت پر خلق ہوئے۔ 7ویں جلد جو بہار الانوار کی اس کے اندر بھی یہ بات آئی ہے۔ تو دیکھیے فضائل جو ہیں یہ ایسے ہی حاصل نہیں ہو جاتے، ہم تو یہاں پر ہم لوگوں کا ایک طریقہ بن گیا ہے کہ ہم ہمارے جیسے فاسق و فاجر افراد ان کے لیے بھی بہرحال اپنے تعین جو ہے وہ لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ پروردگار ان کو جوار محمد و آل محمد میں جگہ دے، اور انشاءاللہ سبھی کی دعا ہوتی بھی ہے، لیکن اصلاً جو ہے بڑے مقامات کو حاصل اتنے گناہوں کے ساتھ لاپرواہ زندگی گزارنے کے ساتھ حاصل کرنے کی امید کرنا، دعا تو کی جا سکتی ہے، خواہش تو کی جا سکتی ہے، لیکن ریالٹی میں حقیقی طور پر کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ حضرت جعفر طیار کو آخر اتنا بلند مقام کن وجوہات سے ملا؟ پروردگار عالم نے پیغمبر اسلام پر وحی کی تھی کہ میں 4 باتوں کی بنا پر جعفر کو بہت پسند کرتا ہوں، یعنی پروردگار کہہ رہا، پیغمبر پہ باقاعدہ وحی آئی تھی، پیغمبر اسلام نے حضرت جعفر طیار کو بلایا اور ان کو پیغام وحی سنایا۔ جعفر نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر اللہ نے آپ کو خود نہ بتایا ہوتا تو میں کبھی بھی آپ کو یہ باتیں گوش گزار نہ کرتا۔ کہ وہ 4 باتیں کون سی ہیں خود جعفر طیار نے بتائیں، تو پیغمبر اسلام کو وحی کے ذریعے پروردگار عالم نے کہی تھی کہ 4 باتوں کی بنا پر جعفر کو میں بہت پسند کرتا ہوں۔ وہ 4 خصوصیات جعفر نے پھر خود بتائیں۔ پہلی خصوصیت یہ کہ میں نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ میں کبھی شراب سے آلودہ نہیں ہوا۔ تیسری خصوصیت یہ ہے میری کہ میں فواحش اور کھلا گناہوں سے میں نے ہمیشہ پرہیز کیا، ہمیشہ میں اس سے دور رہا، اور چوتھی چیز میں نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ تمام خصوصیات ایسی ہیں، کھلا گناہ نہ کرنا اور بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، جھوٹ جو کتنا زیادہ آج کل رائج ہے، اس کے اندر مومنین آج کل سمجھتے ہیں کہ یہ جیسے کوئی گناہ ہی نہیں ہے، لیکن مکمل طور پر اس سے اجتناب اتنا بڑا مقام جعفر طیار کو دلوا گیا۔ اور بھی خصوصیات جعفر کی بہت ایسی تھیں کہ پیغمبر اسلام جعفر طیار کو ابو المساکین کہا کرتے تھے، اتنا زیادہ انفاق کرتے تھے، اتنا زیادہ کہ مسکینوں کا باپ، جس طرح ایک باپ خبرگیری کرتا ہے غریبوں اور مسکینوں کی، اس طریقے سے جعفر طیار خبرگیری کیا کرتے تھے۔ اور جسمانی اعتبار سے بھی اس قدر خدمات تھیں اسلام کے لیے کہ آپ نے 2 ہجرتیں کی ہیں، ایک پہلی ہجرت حبشہ کی جانب کی تھی اور دوسری مدینے کی طرف، اسی وجہ سے آپ کو صاحب الہجرتین بھی کہتے ہیں۔ اور پیغمبر اسلام اس قدر غم و حزن میں مبتلا ہوئے تھے کہ جیسے میں نے ابھی کہا کہ جسمانی تکلیف میں مبتلا ہو گئے تھے، اور 3 دن تک مسلسل جعفر طیار کے گھر بھی جاتے رہے۔ ان کی یہ نماز جعفر طیار، یعنی خود جعفر طیار نے کن وجوہات سے بلند مقام، اتنا عظیم مقام حاصل کر لیا، اور ان سے منسوب نماز جعفر طیار سے صاحبان ایمان اور علماء نے بھی بڑے بڑے مقامات کو حاصل کیا۔ برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين۔